بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایسی نامراد چیز ہے، جنات کا حملہ ایسی نامراد چیز ہے، اور لوگوں کا نظر بد لگا دینا یا لگ جانا ایسی نامراد چیز ہے کہ یہ ہانڈی میں زندہ اونٹ کو پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک اس کو نہیں مانتے، جب تک منہ میں دانت ہے یا پیٹ میں آنت ہے، جب جیب میں پیسہ ٹکا نہ رہے اور قلاشی اور مفلسی کا عالم یہ ہو جائے کہ ایک میری بہن کراچی سے مجھے فون کرتی ہیں کہ میں 4 سال پہلے بیوہ ہو گئی اور میرا شوہر میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا، اور جو مجھے یقین ہے 100% کہ جادو کی وجہ سے ہوا۔ پھر 4 گھر تھے، گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا اور ملازمین کی ایک فوج تھی، اور اللہ نے مجھے ایک بہت اعلیٰ اور عمدہ بوتیک عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے میں شہر کراچی میں مشہور و معروف اس لائن کی بزنس خاتون تھی، جس کی بس شوہر گئے، اس کے بعد 4 گھروں میں سے 3 گھر ان 4 سالوں میں بک چکے ہیں۔ وہ جو گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا وہ ایک ایک کر کے اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور صرف ایک باقی ہے، اس کو بھی بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت ہلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شوہر گئے تو بوتیک بھی اگلے 1 سال میں ختم ہو گیا، بند ہو گیا، نہ چل پایا، اور سر توڑ کوششیں کر لی لیکن اس کو ٹس سے مس نہ وہ ہوا۔ اب حالات یہ ہیں کہ آخری مکان ہے جو شوہر کی نشانی ہے اور میرے بچوں کا رزق، راشن، روزی اور سر چھپانے کا ذریعہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے نکل جاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے جو مجھے سمجھ بوجھ، شعور، کپڑے کے کاروبار کی اور بوتیک کی دی ہے، میں اس سے کام لیتے ہوئے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالوں اور ان سب کو ایک ایک بوتیک عطا کر دوں، دے دوں، پیروں پر کھڑا کر دوں۔ کام جانتی ہوں لیکن کام میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی ہوتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی ہو جاتا ہے، کہیں بھی قدم بڑھاؤں تو راستے میں کانٹے اور پتھر میرا استقبال کرتے ہیں۔ کام بنا بنایا ہو، لوگ کرنا چاہتے ہوں، لیکن جب ہم پہنچیں تو اس پر اوس پڑ چکی ہو، ہم پہنچیں تو وہ سارا خاک ہو چکا ہو۔ تو یہ سب چیزیں میں چاہتی ہوں ریموو ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل میری بہن، اگر آپ کو آج بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہے کہ جو جادو کا شاخسانہ ہے، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ اب ان سارے دشمنوں اور حاسدوں کی اور جادو کروانے والوں کی نظر اور آپ کے شریکے اور عزیز اور رشتہ داروں کی نظر آپ کے اس مکان کی طرف ہے، جس دن یہ بک گیا اور کرائے پر آ گئے تو سمجھ لو کہ انہیں منزل مل گئی۔ جب یہ بک گئی گاڑی اور آپ رکشے پہ آ گئے تو سمجھ لو کہ مل گئی منزل ان لوگوں کو جو آپ کو فزیکلی واچ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اس ایک گھر کو بچانا ہے اور بوتیک بنانا ہے اور ان کے دانت کھٹے کرنے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑی، اس نے کہا یہ چیز تو ایک خواب معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرنا اللہ نے ہے، رحمت اس کی ہے، کرم میرے مرشد کا ہے۔ انشاءاللہ وہ کام جو آپ 4 سال میں ناکامی کا منہ دیکھا ہے، انشاءاللہ 4 سال میں پھر سے اتنا عروج دیکھیں گی کہ جو اس کاروبار میں لوگوں نے عموماً نہیں دیکھا ہوتا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کے لیے آپ چہل کاف کا عمل لیں گی، آپ اپنے گھر میں محنت کریں گی، یہاں بیٹھ کے ہماری ٹیم آپ کو سپورٹ کرے گی۔ آپ کو یہ عمل یوٹیوب، فیس بک، بکس، میگزینز والا نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو نیٹ ورک میں جوڑیں گے جیسے میری آپ کی بات فون پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا آپ وہاں محنت کریں، یہاں ہم محنت کریں۔ آپ محنت اس علاج پہ کر رہی ہیں جو اپنا کر رہی ہیں، اور ہم محنت یہاں سے کر رہے ہیں آپ کے ان دشمنوں کو شکست دینے کی جنہوں نے یہ سارا کانٹے بچھانے کا سلسلہ اور مائنز بچھانے کا سلسلہ اسپرچولی اور روحانی ان کو اکھاڑیں گے، ختم کریں گے، اور جو اس پر متعین اور مسلط ہے اس کو بگائیں گے۔ یہ نیگیٹیوٹی وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اور جہاں آپ کا رزق روزی کا راستہ بننے کا کوئی امکان بنتا ہے یہ اس کو خراب کرتے ہیں۔ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ، اس میں 40 دن لگیں گے۔ ادھر آپ علاج کروا لیں گی، علاج مکمل ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی، ادھر ان مائنڈز کو روحانی طور سے ہم صاف کر دیں گے۔ اگلے سٹیپ پہ حصار، حفاظت، سیکیورٹی متعین کر دیں گے، کیونکہ غنڈوں اور بدماشوں کا کسی پلازے، کسی پلاٹ، کسی گھر، کسی فارم ہاؤس سے نکال دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئندہ کو نہیں آئیں گے۔
بلکہ سمجھدار لوگ ایسے تمام معاملات کو ریموو کر کے آئندہ سیکیورٹی متعین کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے باہر گھومنا پھرنا ہوتا ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے سکواڈ کو بناتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، دو آگے دو پیچھے، جیسا بندہ ویسی سیکیورٹی، جیسا خطرہ ویسی سیکیورٹی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، اب کام شروع ہوا، اللہ نے کرم کیا کہ 40 دن کے اندر اندر ان کے تمام معاملات الحمدللہ بیماری کے حوالے سے اور رکاوٹوں کے حوالے سے دور ہو گئے۔ اب یہ اپنا تو بوتیک بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن ایک بوتیک والی خاتون نے ایز اے مینیجر ان کو اپوائنٹ کر لیا کہ تم نے ڈیزائن بھی دیکھنے ہیں، تم نے ٹیم بھی دیکھنی ہے، اور تم نے سارے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ وہ گھر جہاں 4 سال سے ایک آنا نہیں آیا تھا اور کروڑوں ہو کر چلے گئے تھے، مٹی ہو گئے تھے، وہاں 1 لاکھ روپے انکم کا سلسلہ اللہ نے کرم فرمایا شروع ہو گئی۔ تو بڑی خوش تھیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں اور غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو جو دے سکیں 1 روپے سے لے کے 1000 روپے تک خرچ کیا کریں۔ انہوں نے عہد کر لیا، عزم کر لیا، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی، کرم فرما دیا۔ بس راستہ کھلا ہے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا یہاں تجربہ 1-2 مہینے 4 مہینے لے کے اللہ پاک ان کو وہ بھی آفر عطا فرمائیں گے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ پارٹنر بن کے بوتیک بنا لو۔ اور اگلے 6 ماہ میں اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، اگر وہ اسی طریقے اور اسی رفتار سے چلتی رہی انشاءاللہ پارٹنرشپ پر، اور جسے کہتے ہیں وہ پارٹنر جو ورکنگ والا پارٹنر ہوتا ہے، انویسٹر تو سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، یہ وہ پارٹنر ہوں گی کہ انشاءاللہ سارا کام سنبھالیں گی، کریں گی، اور اخراجات کے بعد 50% کی پارٹنر ہوں گی، اور اللہ کے حکم سے سارے معاملات آئندہ نہ صرف درست ہوں گے، اللہ پاک پھر سے وہ عروج عطا فرمائے گا جو آج سے 4 یا 5 سال پہلے ان کی شوہر کی زندگی میں تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن آئندہ کو، فیوچر کو، مستقبل کو، اپنے بچوں کے محفوظ بنانا، پیروں پر کھڑا ہونا اور ان کو کر کے جانا روحانی طور سے، جیسے معاشی طور سے ضروری ہے اسی طرح روحانی طور سے ضروری ہے، تاکہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف 100 جال بنیں، 100 کوششیں کریں، لیکن ہمارے خلاف کامیابی کا ایک ذرہ بھی ان کو نصیب نہ ہو۔ الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، پیروں پر کھڑا کر رہا ہے، محتاجی کی بیساکھیاں توڑ کے اللہ کے حکم سے اتنے مضبوط ہونا کہ دشمن سسکے، تڑپے، دانت کھٹے ہوں، خاک سر میں پڑے، لیکن آپ کے خلاف ایک بھی قدم کامیابی کا آئندہ نہ اٹھا سکے انشاءاللہ۔